اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ آج جلسہ سالانہ جرمنی شروع ہو رہا ہے. اس وقت جرمنی کی جماعت مجھے وہاں جلسہ میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن انسان کے ساتھ بشری تقاضے بھی لگے ہوئے ہیں، صحت وغیرہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اس وجہ سے ڈاکٹر کے مشورے سے آخری وقت میں جرمنی کے سفر کو ملتوی کرنا پڑا، اور یہی تجویز ہوا کہ یہاں سے MTA کے ذریعے سے جرمنی ہی جلسے کے پروگراموں میں شامل ہوا جائے اور یہاں سے ہی جرمنی کے جلسے میں شامل ہونے والے لوگوں سے مخاطب ہوا جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، دعا کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس زمانے کی ایجادوں میں اس نے اس طرح رابطے کے سامان مہیا فرمائے. بہت سے لوگ جو ملاقات چاہتے تھے، اس کے سامان اللہ تعالیٰ کسی اور وقت فرما دے گا. بہرحال اس ذریعے سے کم از کم جلسے میں شمولیت کی 60-70% کمی تو پوری ہو جاتی ہے. وہاں کے نظارے انشاءاللہ آتے رہیں گے. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ جلسہ اور تمام انتظامات ہر لحاظ سے برکت فرمائے اور لوگوں کو تمام پروگراموں سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. اس مرتبہ اس انتظام سے ہٹ کر جلسہ منعقد ہو رہا ہے جس کی جرمنی کی جماعت کو عادت پڑ چکی ہے. ہالوں کے اندر اور بنے بنائے انتظام میں جلسہ ہوتا تھا، اور جلسہ کی انتظامیہ کو بھی زیادہ انتظام نہیں کرنا پڑتا تھا جلسہ گاہ کے لحاظ سے، اور لوگوں کو بھی عموماً بنی بنائی سہولت مل جاتی تھی. لیکن اب کھلی جگہ پر جلسے کے انتظام کی وجہ سے انتظامیہ کو بھی کچھ دقتیں ہوں گی اور شامل ہونے والوں کو بھی، لیکن ان مشکلوں کو برداشت کرنا اور جلسے کے مقصد کو پورا کرنا دونوں کا مقصد ہونا چاہیے، انتظامیہ کا بھی اور شاملین کا بھی. اور مشکلات پر پریشانی اور شکوہ نہیں ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ یہ انتظام بہتر ہو جائے گا. برطانیہ میں بھی اسی طرح مشکلات ہوتی تھیں اور اب بھی ہیں، لیکن اب انتظام بہت بہتر ہو گئے. بس ان دنوں میں سمجھیں کہ ہم نے ہر مشکل پر ہنسی خوشی اپنے مقصد کو ترجیح دینی ہے. ابھی مہینہ نہیں ہوا کہ برطانیہ کا جلسہ منعقد ہوا ہے. اس میں بھی جہاں لوگوں نے انتظامات کی تعریف کی ہے، وہاں بعض نے کمیوں کی نشاندہی بھی کی ہے. تو یہ کمیاں کمزوریاں تو ساتھ لگی ہوئی ہیں، انہیں دور کرنے کی کوشش انتظامیہ کرتی ہے اور آئندہ بھی مزید کرے گی انشاءاللہ، اگر سب شاملین تعاون کریں اور کارکنان بھی اپنی مقتول بھر کوشش کریں کہ ہم نے ہر لحاظ سے انتظامات کو اپنی صلاحیتوں اور وسائل کے لحاظ سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے تو برکت پڑتی ہے. اور اس کے لیے میں تمام ڈیوٹی کرنے والے کارکنان سے کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کا فرض ہے کہ مہمانوں کی بہترین مہمان نوازی کے لیے حت المقدور خدمت کے جذبے سے کام کریں. ہمیشہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں. ہر شعبے کا کارکن ہنستے ہوئے مہمان کے ساتھ پیش آئے. دعائیں کرتے ہوئے کام کریں. اس جذبے سے کام کریں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بلانے پر آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے، اور جو چاہے حالات ہو جائیں ہم نے اپنے اخلاق کے معیار بلند رکھنے ہیں اور خدمت کرتے چلے جانا ہے.
اور مہمان بھی اس مقصد کو سامنے رکھیں جو جلسے کا مقصد ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ان 3 دنوں میں اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. جلسہ سالانہ UK میں نے جو جلسہ کا مقصد بیان کیا تھا وہی ہمارا مقصد ہے. اور ہر جگہ جہاں بھی جلسے منعقد ہوتے ہیں اسی مقصد کو ہر احمدی کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو ہر قسم کی تکلیفوں کو ہر شامل ہونے والا خدا تعالیٰ کی خاطر برداشت کرے گا اور یوں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنے گا. اس کی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہم جمع ہو کر اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کے سامان بہم پہنچائیں. ایسے پروگرام بنائیں جو ہمیں خدا تعالیٰ سے قریب کرنے والے اور تقویٰ میں بڑھانے والے ہوں. اس ارادے اور نیت سے دن گزاریں کہ ہم نے اعلیٰ اخلاق اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے ہیں. آپس میں محبت، پیار اور تعلق کو بڑھانا ہے، رنجشوں کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی ہے، ہر قسم کی لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے توقع کی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو خدا تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے. بس جلسہ پر آنے والے ہر احمدی کو ہمیشہ یہ باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اگر خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش نہیں ہو رہی، اگر تقویٰ میں ترقی کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی، اگر اخلاق کے اعلیٰ نمونے دکھانے کی کوشش نہیں ہو رہی، اگر بندوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، تو پھر جلسے پر آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی دعائیں صرف انہی کے حق میں پوری ہوں گی جو اس مقصد کو سمجھ رہے ہوں گے، اس غرض کو سمجھ رہے ہوں گے جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے جلسے کا اجرا فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے پیرزادوں کی طرح صرف ظاہری شوقت دکھانے کے لیے اپنے مباین کو اکٹھا کروں، بلکہ وہ علت غائی جس کے لیے میں ہیلہ نکالتا ہوں اصلاح خلق اللہ ہے. یعنی وہ بنیادی وجہ اور مقصد جس کے لیے میں نے اس جلسے کا انتظام کیا ہے اور یہ تدبیر کی ہے، اللہ تعالیٰ سے اذن پا کے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو حاصل کرنے والا بنوں. بس ہر احمدی کو ان باتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. دنیا میں ہر احمدی کو عموماً بھی سامنے رکھنا چاہیے، صرف خاص طور پر جلسے کے لیے نہیں، لیکن خصوصاً آپ لوگ جو یہاں جلسے پر جمع ہوئے ہیں ان کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر یہ باتیں آپ کریں گے تو جلسے کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے اور تب ہی آپ کو جلسے پر آنے کا فائدہ ہوگا جب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں گے. اگر آپ کا خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں پیدا ہوا، اگر آپ کے اخلاقی اور روحانی حالات میں بہتری نہیں ہوئی، تو ایسے شامل ہونے والوں سے حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی بیزاری کا اظہار فرمایا ہے. یہاں نئے انتظامات کے تحت اگر آپ ہزاروں بھی جمع ہو جائیں یا جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں اگر لوگ ہزاروں کی تعداد میں بھی جمع ہو جائیں اور اس مقصد کو حاصل نہیں کرتے جو جلسے کا مقصد ہے کہ تقویٰ پیدا کیا جائے، تو پھر جلسے پر آنے کا کوئی مقصد نہیں اور جلسہ منعقد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تمام مخلصین داخل سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسے حالات انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو. بس یہ کتنی بڑی ذمہ داری حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ہم پہ ڈالی، یہ کتنی بڑی توقع ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ہم سے کی ہے کہ اپنی تمام محبتوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو غالب کریں. کوئی ایسی محبت نہ ہو دنیاوی جو اس محبت کا مقابلہ کر سکے. بس یہ دلوں میں اگر ہمارے بات بیٹھ جائے گی
تو پھر ہی ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور دین بھی سمجھ جائے گا، آخرت بھی سمجھ جائے گی اور یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ بس اس بات کو ہمیشہ شامل ہونے والوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان 3 دنوں میں اس کی جگالی کرتے رہنا چاہیے، اس کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے، بار بار اپنے ذہن میں لاتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ چیز آپ کر لیں گے تو پھر سمجھیں کہ آپ نے جلسے پر آنے کے مقصد کو پا لیا، اور اگر نہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق دی، اور اگر ہم اس ماننے کے بعد، آپ کی بیعت میں آنے کے بعد ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے جو روحانی ترقی اور اعلیٰ اخلاق کو حاصل کرنے کے مقصد ہیں، تو پھر ہم اپنی بیعت کا بھی حق ادا نہیں کر رہے۔ بس ایسی باتیں ہر شامل ہونے والے کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیاوی نعمتیں ایک احمدی کو تقویٰ سے دور ہٹانے والی نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہٹانے والی نہ ہوں، عبادتوں کو بھلانے والی نہ ہوں، اعلیٰ اخلاقی قدروں کو ہم سے چھیننے والی نہ ہوں۔ یہ کاروبار، یہ دنیاوی نعمتیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہاں آ کے بہت سارے لوگوں کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، بلکہ سب کے ہی بہتر ہیں اس کی نسبت جو پاکستان میں حالات تھے یا جو پہلے آپ کے حالات تھے۔ باوجود یہاں آج کل مہنگائی کے اور معاشی حالات خراب ہونے کے، پھر بھی آپ کے حالات ان حالات سے، معاشی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں جو آپ کے پاکستان میں تھے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کو دلوں میں زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے جلسہ منعقد کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا، یہ تو ایک ہیلہ نکالا ہے آپ نے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک بہانہ ہے تاکہ جلد سے جلد تقویٰ میں ترقی ہو۔ آپ نے فرمایا یہ تو آپ نے تربیت کا ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ورنہ صرف یہی نہیں کہ جو جلسے میں شامل ہو اس نے یہ اپنے معیار اونچے کر لیے، اور ہر وہ شخص جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہوا ہے، اس وقت آپ کی بیعت کے مقصد کو پورا کرنے والا ہوگا جب اپنے تقویٰ کے معیار بڑھائے گا۔ اور جب آپ جلسے میں شامل ہوئے ہیں تو یقیناً اس نیت سے شامل ہوئے ہیں اور ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلے سے بڑھ کر اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھانا ہے۔ بس ہر احمدی کو اس لحاظ سے اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان مقاصد کو حاصل کرنے والا ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا سے مفقود ہو گئی تھی، اور وہ حقیقی تقویٰ و طہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی تھی، اسے دوبارہ قائم کرے۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اسی کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو، تاکہ خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کی ان ارشادات کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اور جیسا کہ میں نے کہا، یہی مقصد جلسہ میں آنے کا اور حقیقی احمدی بننے کا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اس نیت سے ہر احمدی کو جلسے میں شامل ہونا چاہیے جو حضرت مسیح نے فرمایا کہ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ماحول میسر فرمایا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ان دنوں میں ہر قسم کی دنیاوی علائشوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اور اس نیت سے پاک کرنے کی کوشش کریں کہ آئندہ زندگی میں بھی آپ نے ان دنیاوی علائشوں سے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، اور دین کو ہمیشہ دنیا پر مقدم رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کام لینا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت میں شمار ہی اسے کیا ہے جس میں حقیقی تقویٰ اور طہارت پیدا ہو۔
اور اپنی حالتوں کو درست کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کرے، اور یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حد المقدور کوشش کرو، اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھو، اپنی راتیں اور دن عبادتوں میں گزارو۔ دنیاوی کاموں میں جو ایک انسان کو بشری تقاضوں کے تحت کرنے پڑتے ہیں اور معاشرے میں رہتے ہوئے کرنے پڑتے ہیں، ان کو خدا کی یاد سے غافل نہ ہونے دو، ان کو خدا کے مقابلے پر کبھی کھڑا نہ کرو۔ ہر عمل سے خدا کی رضا کی تلاش کی جھلک نظر آتی ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کامل بندے اللہ تعالیٰ کے وہی ہوتے ہیں جن کی نسبت فرمایا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ جب دل خدا کے ساتھ سچا تعلق اور عشق پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس سے الگ ہوتا ہی نہیں۔ اس کی یہ کیفیت اس طریق پر سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جیسے کسی کا بچہ بیمار ہو تو خواہ وہ کہیں جاوے، کسی کام میں مصروف ہو، مگر اس کا دل اور دھیان اسی بچے میں رہے گا۔ اسی طرح پر جو لوگ خدا کے ساتھ سچا تعلق اور محبت پیدا کرتے ہیں وہ کسی حال میں بھی خدا کو فراموش نہیں کرتے۔ بس اللہ تعالیٰ کی یہ یاد اور اس کا ذکر ہر احمدی کو ہمہ وقت مد نظر ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یہ کوشش ہو کہ میں ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنے والا بنوں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو بھی تر رکھوں، اور ہر اس کام سے بچنے والا بنوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رہے اور اس بات کا خیال رہے اور ذہن میں یہ بات ہمیشہ بیٹھی رہے کہ میری ہر حرکت و سکون خدا تعالیٰ کی نظر کے سامنے ہے، اس لیے میرے سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ بس یہ حالت ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں اور جس کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بس آج یہ عہد کریں کہ ہم نے جو عہد بیعت حضرت مسیح علیہ السلام سے باندھا ہے اس کو ہم پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کے زیر اثر اور آپ کے مشن کو پورا کرتے ہوئے ایمان کو ثریا سے لانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں گے، نہ کہ اپنے ایمانوں کو بھی کم کر کے دنیا داری میں پڑ جائیں، اور ہمیشہ قرآنی تعلیم پر عمل کریں گے تاکہ ہم خیر امت میں سے شمار ہوں، اس امت میں سے شمار ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، اور اپنے ہر عمل سے اس کے پاک نمونے قائم کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اب یہ ایمان اور یہ تعلیم ہمارے دلوں کا، ہمارے عملوں کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنی رہے گی انشاءاللہ، اور ہم ہمیشہ اپنی زبانوں کو خدا تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ذکر الہی سے تر رکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اے مومنو اللہ کا بہت ذکر کیا کرو۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مہیا فرمایا ہے کہ اس بات کی یاد دہانی ہو جائے اور ان دنوں میں ذکر الہی کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، عبادتوں کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، تاکہ تقویٰ کے معیار بڑھیں، ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے بنیں، اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے گا۔ بس تقویٰ میں بڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان ظاہر ہوگا، جس کا ایک ذریعہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہے، اور یہ حق عبادت اور ذکر الہی سے حاصل ہوگا۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ جلسے کی مناسبت سے اس بات کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ جلسہ شاعر اللہ میں شامل ہے اور اس میں شامل ہونے کا مقصد حضرت مسیح علیہ السلام نے روحانیت میں ترقی کا حصول بتایا ہے، جس کا ایک بہت بڑا ذریعہ عبادت اور ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور بہت سارے فائدوں میں سے اس کا بہت بڑا اور عظیم فائدہ یہ ہے کہ اذکروا اللہ یذکرکم، یعنی اگر تم ذکر الہی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارا ذکر کرے گا۔ بس خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا ذکر اس کا آقا، اس کا مالک، اس کا پیدا کرنے والا اور مالک حقیقی کرے، اس پر لطف و احسان فرمائے۔ بس ان دنوں میں اس عام امر کی طرف ہر ایک کو بہت توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ جلسہ گاہ میں بیٹھ کر جلسہ سننے والے مرد ہیں
یا عورتیں ہیں یا مختلف جگہوں پر خدمت پر معمور ڈیوٹی والے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، لجنہ ہیں، ناصرات ہیں، اطفال ہیں، سب کو اس بات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم عبادت اور ذکر الہی کو جتنی اہمیت دینی چاہیے وہ نہیں دیں گے تو پھر نہ تو خدا تعالیٰ کے اس نمائندے کے ساتھ سچا تعلق جوڑنے والے بن سکتے ہیں اور نہ ہی خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ یہ ایک ایسا فکرہ ہے کہ اس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جماعتی پروگراموں میں کئی دفعہ یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، لیکن سرسری نظر سے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دہرا کے اور سن کے گزر جاتے ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے توجہ پیدا ہوتی ہے اور وقتی توجہ پیدا ہوتی ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ بس ایک مخلص احمدی کو، ایک حقیقی احمدی کو بہت فکر سے اس بات کو غور سے ہر وقت اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ ہر فکرہ اور ہر لفظ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہمیں جھنجھوڑنے والا ہے۔ ہم بے شک کہتے رہیں، لاکھ ہم یہ کہیں کہ ہم احمدی ہیں، لیکن اگر عرش کے خدا نے ہمیں اس فہرست میں شامل نہیں کیا تو ہمارا احمدی ہونے کا دعویٰ بھی بیکار ہے اور ہمارا ان جلسوں میں آنے کا مقصد بھی فضول ہے۔ بس ان دنوں میں خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، ذکر الہی پر زور دیں، اپنے دل کے اندھیروں کو مٹاتے چلے جائیں، ظلمات کو دور کریں۔ اسی حوالے سے میں یہاں ایک تحریک بھی کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح ثالث کا ایک رویا تھا کہ ان کو کسی بزرگ نے کہا کہ اگر جماعت کا ہر فرد، ہر بڑا 200 دفعہ درود شریف پڑھے، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور جو پھر آپ نے فرمایا کہ جو درمیانی عمر کے ہیں 15 سے 25 سال کے لوگ، وہ بھی کم از کم 100 دفعہ پڑھیں، بچے بھی کم از کم 33 دفعہ پڑھیں، چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں ان کو ان کے ماں باپ 3-4 دفعہ یہ پڑھائیں، اور ساتھ ہی 100 دفعہ استغفار بھی کریں۔ اسی طرح میں یہ بھی شامل کرتا ہوں کہ 100 دفعہ رب کل شیء خادموں کا رب فاعفنی وانصرنی وارحمنی کا ورد بھی کریں ان دنوں میں خاص طور پہ، اور عموماً ہمیشہ کے لیے۔ آپ کو رویا میں یہی دکھایا گیا تھا کہ اگر یہ کرو گے تو تم ایک محفوظ قلعے میں محفوظ ہو جاؤ گے جہاں شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ لوہے کا دیواریں ہیں اس قلعے کی جس کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، بس کوئی سراغ ایسا نہیں رہے گا جہاں سے شیطان حملہ کر سکے۔ ان دنوں میں جب کہ شیطان ہر ہیلے سے ہمارے پر حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بحیثیت جماعت بھی اور مجموعی طور پر دنیا میں بھی، اس سے بچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ خاص طور پر دعاؤں میں زور دیں، اور صرف جلسے کے دنوں میں نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ درود شریف اپنے اور ذکر الہی جو ہے، یہ ورد جو ہے، اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اور اس طرح ہر ایک کو، بچے کو، بڑے کو، عورت کو، مرد کو، سب کو توجہ دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بہت سی علمی تربیتی اور روحانی بہتری پیدا کرنے کے لیے بھی تقاریر ہوں گی، انہیں بھی سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ان تقریروں کو سنتے ہوئے عہد کریں اور مدد مانگیں کہ اے خدا، ہم نیک نیت ہو کر تیرے مسیح کے بلانے پر دلوں کی اصلاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن یہ اصلاح ہم اپنے زور بازو سے نہیں کر سکتے، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ایاک نستعین کی دعا سنتے ہوئے تو نے ہماری مدد نہ کی تو ہم تیری عبادت کے معیار حاصل نہیں کر سکتے۔ بس یہ دعا کریں کہ اے میرے خدا، اے میرے پیارے خدا، تجھ کو تیرا ہی واسطہ کہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ جس نیک مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس سے ہمیں بے شمار حصہ دے، اپنے فضل ہم پر نازل فرما، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے دلوں کو اتنا پاک اور صاف کر دے کہ جو کچھ ہم سنیں اس سے صرف علمی اور ادبی لطف اٹھانے والے نہ بن جائیں،
بلکہ ان تربیتی اور روحانی معیاروں کو اونچا کرنے والے بنیں جو تیرا قرب دلانے والے ہوں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس پر عمل کرنے والے ہوں، اپنی نسلوں میں بھی ان باتوں کو جاری کرنے والے ہوں۔ بس جب ہم نیک نیت ہو کر جلسے کے پروگراموں سے فیض اٹھانے کی کوشش کریں گے، دعائیں کرتے ہوئے تمام باتوں کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، تو تبھی ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے والے بن سکیں گے، اس انقلاب سے حصہ لینے والے بن سکیں گے جس انقلاب کے لانے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم دنیا میں انقلاب لانے والے بنیں گے۔ ورنہ دنیا جس طرح آج کل لہو و لعب میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہر طرف سے شیطان حملے کر رہا ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اگر ہم بھی اس میں پڑ گئے تو پھر اس کو بچانے والا، دنیا کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہم بھی دنیا کے ساتھ ہی ڈوبنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے۔ ایک احمدی کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ میں نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے جو میری زندگی کا مقصد ہے اور جو میرے بیعت کا مقصد ہے، جس کے لیے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور عہد کیا ہے کہ میں اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جلسے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ جمع ہونے والے آپس میں تعارف بڑھائیں، یعنی آپس میں محبت اور پیار اور تعارف کو بڑھائیں، اور اگر اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس مقصد کو حاصل کرنے والے بنیں گے تو تبھی ہم حقیقی معنوں میں وہ جماعت کے فرد بن سکیں گے جو حضرت مسیح علیہ السلام چاہتے ہیں۔ بس ان دنوں میں تعلقات بڑھانے میں، محبت کو فروغ دینے میں، آپس میں سلامتی کو پھیلانے میں بہت زیادہ زور دیں، اور پہلے جو تعلقات ہیں ان میں پہلے سے بڑھ کر بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی رنجش پیدا ہو چکی ہے تو انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نہ صرف فضول باتوں سے بچیں بلکہ پیار اور محبت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نہ صرف یہ کہ لڑائی جھگڑوں سے بچیں بلکہ اپنے جو پرانے لڑائی جھگڑے ہیں ان پر بھی ایک دوسرے سے معذرتیں کریں اور معافیاں مانگیں۔ ذاتی اناؤں کے جال سے نکل جائیں۔ کئی شکایات آتی ہیں مجھے، ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں لوگ، جماعت کی بدنامی کے باعث بنتے ہیں۔ کئی دفعہ میں اس بارے میں کہہ چکا ہوں، گزشتہ جلسے میں UK پر بھی میں نے یہی بات کی تھی۔ اس پر توجہ دیں۔ بعض کو پھر مجبوراً جماعتی نظام کے تحت جب ایسی حرکتیں ہوں تو جماعتی نظام کے تحت جماعت کی خاطر، جماعت کے وقار کی خاطر سزا بھی دینی پڑتی ہے، جس سے پھر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ خوشی سے سزا دی جا رہی ہوتی ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ جماعت کے تقدس کو ہم نے قائم کرنا ہے، اور انتظامیہ اور خلیفہ وقت بھی اگر کسی کو کوئی سزا دیتا ہے تو جماعت کے تقدس کو قائم کرنے کے لیے دیتا ہے، کیونکہ جماعت کا تقدس تمام رشتوں سے زیادہ اور بالا ہے۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام سے حقیقی تعلق ہے تو اپنی حرکتوں پر پشیمان ہوتے ہوئے آپس میں پیدا ہوئی دراڑوں کو، فاصلوں کو نہ صرف اس محبت کی وجہ سے جوڑنے والے بنیں بلکہ محبت کے تعلقات پیدا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے والے بنیں کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو اس کی زبان اور ہاتھ سے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر ان دونوں میں جب کہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہوئے اس سے دعائیں مانگتے رہیں، کامل ایمان کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہیں، کامل فرمانبرداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر چلنے والے بنیں، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی موقع پر نظام جماعت کی فرمانبرداری سے باہر ہوں۔ ایک طرف تو یہ کوشش ہو کہ ہم آسمان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں لکھے جائیں، اور دوسری طرف حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے قائم کردہ نظام جماعت کی اطاعت سے باہر جا رہے ہوں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دو عملیاں ہیں۔ نیک نیت سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے کبھی یہ دو عملیاں نہیں دکھا سکتے۔ بس ان دنوں میں دلوں کے اس میل کو بھی دعاؤں کے ذریعے سے، اصلاح کے ذریعے سے دھونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع فراہم فرمایا ہے اس کی قدر کریں۔ اگر اصلاح کی غرض سے جلسے میں شامل ہوئے ہیں اور کوئی میلہ سمجھ کر شامل نہیں ہوئے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جلسہ کوئی میلہ نہیں ہے،
تو یقیناً پھر دلوں کے میل بھی دھوئے جائیں گے۔ بعض دفعہ روزمرہ کی زندگی میں اور جلسہ کے بعد کے دنوں میں بھی ایک عام احمدی کی رنجشیں اور جھگڑے عہدے داروں سے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ ذہن میں ہو کہ اس جلسے کا مقصد کیا ہے، تو ہر احمدی اپنے پرانے جھگڑے بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر یہاں کوئی تلخی کی صورت پیدا ہوئی ہے تو اسے بھی دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ عہدے داران اور جلسے کے دنوں میں ڈیوٹی دینے والے بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے ہر طرح سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے ذاتی اناؤں اور رنجشوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور بھائی بھائی بن کر رہنے کا جو ہم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے معیار سب سے زیادہ ڈیوٹی دینے والوں سے ظاہر ہونے چاہیے، کیونکہ بحیثیت کارکن اور عہدے دار ان کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے ان میں برداشت کا پہلو بھی زیادہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی زیادتی ہو بھی جائے تب بھی اسے برداشت کریں اور کبھی مقابلے پر آ کر دوسرے کو سختی سے جواب نہ دیں۔ جب یہ آپ کریں گے تو یہ اونچے اخلاق ہیں جو آپ کے اخلاق ہیں آپ کے جو دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن جائیں گے۔ بس اگر عہدے دار اپنے آپ کو عہدے دار کے بجائے خادم سمجھیں اور ہر کارکن اپنے آپ کو خادم سمجھے اور افراد جماعت اپنے عہدے داران کو نظام جماعت چلانے کے لیے خلیفہ وقت کے مقرر کردہ کارکن سمجھیں، تو یہ تعلقات ہمیشہ محبت اور پیار کے تعلقات کی صورت میں رہیں گے۔ جو خلیفہ وقت کے تابع ہو کر دنیا کو امن اور سلامتی کا حقیقی پیغام دینے والے ہوں گے، دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرنے والے ہوں گے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو پورا کرنے والے ہوں گے، ان راہوں پر چلنے والے ہوں گے جن راہوں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چلانا چاہتے ہیں، ان معیاروں کو حاصل کرنے والے ہوں گے جن معیاروں کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اے سعادت مند لوگو، تم زور کے ساتھ اس تعلیم پر داخل ہو جو تمہاری نجات کے لیے مجھے دی گئی ہے، یعنی ایک قدم تو تم نے سعادت کا حاصل کر لیا، تو تمہارے اندر سعادت تھی، تم نے مجھے پا لیا، میری بیعت کر لی، لیکن اب اس تعلیم کو بھی عملی حصہ بناؤ اپنی زندگیوں کا، تبھی یہ سعادت کے جوہر نکھریں گے۔ فرماتے ہیں کہ تم خدا کو واحد لا شریک سمجھو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نہ آسمان میں سے نہ زمین میں سے۔ پھر فرماتے ہیں خدا اسباب کے استعمال سے تمہیں منع نہیں کرتا، بے شک دنیاوی اسباب استعمال کرو، لیکن جو شخص خدا کو چھوڑ کر اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ قدیم سے خدا کہتا چلا آیا ہے کہ پاک دل بننے کے سوا نجات نہیں، سو تم پاک دل بن جاؤ اور نفسانی کینوں اور غصوں سے الگ ہو جاؤ۔ انسان کے نفس امارہ میں کئی قسم کی پلیدیاں ہوتی ہیں، مگر سب سے زیادہ تکبر کی پلیدی ہے۔ اگر تکبر نہ ہو تو کوئی شخص کافر نہ رہتا، سو تم دل کے مسکین بن جاؤ۔ عام طور پر بھی بنی نوع کی ہمدردی کرو جب کہ تم انہیں بہشت دلانے کا واعظ کرتے ہو۔ یعنی ہم کہتے یہی ہیں کہ اسلام یہ ایسا جو نجات دلانے والا دین ہے، بس جب ہم اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں، تو لوگوں کو ہم واعظ کرتے ہیں بہشت کا، اور فرماتے ہیں کہ بنی نوع کی ہمدردی کرو جب کہ تم انہیں بہشت دلانے کا واعظ کرتے ہو۔ سو یہ واعظ تمہارا کب صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر تم اس چند روزہ دنیا میں ان کی بدخواہی کرو۔ خدا تعالیٰ کے فرائض کو دلی خوف سے بجا لاؤ کہ تم ان سے پوچھے جاؤ گے۔ نمازوں میں بہت دعا کرو کہ تا خدا تمہیں اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ ہر ایک بدی جو دور ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی قوت سے دور ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اور جب تک انسان خدا سے قوت نہ پاوے کسی بدی کے دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ رسم کے طور پر اپنے تئیں کلمہ گو کہلاؤ، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آستانے پر گر جائیں اور خدا اور اس کے احکام ہر ایک پہلو کی روح سے تمہاری دنیا پر تمہیں مقدم ہو جائیں، یعنی تم دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے بنو۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ قائم کردہ معیار ہیں جنہیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے اور حاصل کرنے کی کوشش کرنے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے اور حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نفسانی کینوں اور غصوں سے الگ ہونا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے، ان دنوں میں اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ ان دنوں میں جہاں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے،
اس لیے اپنا محاسبہ کرنے کی طرف توجہ بھی پیدا ہوتی ہے، اور محاسبہ کرنے کی طرف توجہ پیدا ہونی چاہیے۔ اس بات پر ہی غور کریں، آپ نے فرمایا کہ تکبر سے بچو، کیونکہ تکبر ہی ہے جو نافرمان بناتا ہے، تکبر ہی ہے جس نے انبیاء کا انکار کروایا، تکبر ہی ہے جو نظام جماعت کے خلاف بھی بھڑکاتا رہتا ہے، اور پھر جو نظام جماعت ہے اس کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، تکبر ہی ہے جو ایک دوسرے سے لڑاتا بھی ہے، تکبر ہی ہے جو پھر اپنی انا کی جھوٹی غیرت دکھاتا ہے۔ بس تکبر سے بچنے کی بہت کوشش کرو۔ پھر حقیقی ہمدردی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیدا کرنے کا کہا ہے۔ تمہاری باتوں کا اثر تبھی ہوگا، تبلیغ تبھی مؤثر ہوگی جب حقیقی ہمدردی مخلوق سے پیدا ہوگی۔ یہاں ہمیشہ جلسوں میں لوگ آتے ہیں، ہمارے جلسوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ہمارے ماحول کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کو یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ احمدی عاجزی کے ساتھ اپنے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں اور پیار اور محبت سے رہ رہے ہیں، اور یہ خاموش تبلیغ ہوتی ہے جس کی میں ہمیشہ توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ یہ تبلیغ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں احمدیت کے پیغام کی حقیقت کو غالب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں آپ کے جلسہ میں بھی مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ یہ لوگ نیک اثر لے کر جائیں گے، بشرطے کہ آپ لوگ اپنا نیک اثر ڈالنے کی کوشش کریں اور اپنے قول و فعل کو ایک کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اور اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے ان مقاصد کو حاصل کرنے والے بنیں جو جلسہ کو حاصل کرنے والے مقاصد ہیں، جو تقویٰ کو حاصل کرنے کا مقصد ہے، اور جس سے نیکیاں کرنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو ہماری دعوت اللہ پہ بھی برکت پڑے گی۔ آج کل اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جب یہاں کے ماحول میں پیار، محبت اور بھائی چارہ دیکھیں گے اور تو ہمارے اعلیٰ اخلاق دیکھیں گے، اور ہمارے اعلیٰ اخلاق دیکھیں گے، ہمارے خدا تعالیٰ سے تعلق دیکھیں گے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دماغوں میں سے یہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے کہ مسلمان غلط عمل کرنے والے ہیں، غلط تعلیم دینے والے ہیں۔ بس ان دنوں میں اپنے قول و فعل سے اس ماحول کو ایسا پرامن ماحول بنائیں، بلکہ ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کریں جس سے ایک ایسا اثر دنیا پر قائم ہو کہ لوگ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں، اور اسلام کی حقیقی تعلیم ہی ہے جو دنیا کو حقیقی امن اور سلامتی دے سکتی ہے۔ بس یہ خاموش تبلیغ بھی ہے جو بغیر کسی لٹریچر، بغیر کسی دلیل کے آپ لوگ کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اصل حقیقی اسلامی تعلیم کا نمونہ پیدا کر لیں تو اپنا عہد بیعت پورا کرنے والے بن جائیں گے۔ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت تبھی فائدہ دے گی جب ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، صرف کھوکھلے نعروں پر انحصار نہیں کرنے والے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس درد اور تڑپ سے اپنی جماعت کو نصیحت فرمائی ہے، اس کا ایک نمونہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، دعا کرتا ہوں اور جب تک مجھ میں دم زندگی ہے کیے جاؤں گا، اور دعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنی رحمت کا ہاتھ لمبا کر کے ان کے دل اپنی طرف پھیر دے، اور تمام شرارتیں اور کینے ان کے دلوں سے اٹھا دے، اور باہمی سچی محبت عطا کر دے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ دعا کسی وقت قبول ہوگی اگر خدا میری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں، میں یہ بھی دعا کرتا ہوں، یہ بڑا تنبیہ والی بات ہے، تنبیہ کرنے والی انظاری بات آپ نے فرمائی ہے۔ کہتے ہیں ہاں، میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میری جماعت میں خدا تعالیٰ کے علم اور ارادے میں بدبخت ازلی ہے، جس کے لیے مقدر ہی نہیں کہ سچی پاکیزگی اور خدا ترسی اس کو حاصل ہو، تو اس کو اے قادر خدا میری طرف سے بھی منحرف کر دے جیسا کہ وہ تیری طرف سے منحرف ہے، اور اس کی جگہ کوئی اور لا جس کا دل نرم اور جس کی جان میں تیری طلب ہو۔ بس یہ بات ہے، ہمیں جھنجھوڑنے والی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ بننا ہے تو اپنے اندر طاق تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی، ورنہ آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں تو پھر میرے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں تو نیک لوگوں کو اور صحیح لوگوں سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ بس جہاں یہ دعا ہمیں امید اور توجہ دلاتی ہے کہ ہم نیکیاں کرنے والے بنیں، وہاں خوف کا مقام بھی ہے کہ ان نیکیوں پر عمل نہ کر کے ہم حضرت مسیح علیہ السلام سے دور نہ ہو جائیں، صرف
نام کی بیعت کرنے والے نہ ہوں، اور بیعت کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے بجائے اس کی ناراضگی کو حاصل کرنے والے نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ یہ بات ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جلسے کے دنوں میں ہر ڈیوٹی دینے والا، ہر شامل ہونے والا ماحول پر بھی نظر رکھے۔ آج کل جو حالات ہیں اس میں کوئی شرارتی عنصر فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت ہوشیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر شر سے بچائے اور یہ جلسہ تمام برکات سمیٹنے والا ہو، اور ہر ایک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے۔ دنیا کے حالات کے لیے بھی بہت دعا کریں، اپنے ملک کے لیے بھی بہت دعا کریں۔ جب ہم لوگ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس کی رضا حاصل کرنے والے ہوں گے، اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت و عشق کا اظہار کرنے والے ہوں گے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اور جس تعلیم اسلام کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں اس کو پورا کرنے والے ہوں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری، اگر یہ نیتیں ہماری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ پھر یقیناً ہماری دعائیں بھی سنیں گا، اور ہم دنیا کی رہنمائی کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جلسے کی برکات سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان 3 دنوں میں خاص طور پر ہمیشہ اب سب کو اپنی حفاظت و امان میں رکھے، اور اپنے فضلوں کی بارش برساتا رہے، اور دعاؤں کی توفیق بھی دیتا رہے۔ جو میں نے تحریک کی ہے درود شریف 200 دفعہ پڑھنے، اور استغفار 100 دفعہ پڑھنے، اور رب کل شیء خادم کا رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی پڑھنے کی، اس طرح بھی بہت توجہ کریں۔ اور یہ صرف 3 دنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل تحریک ہے، ہر احمدی کو مستقل پڑھتے رہنا چاہیے۔ مائیں اپنے بچوں کو بھی یہ دلواتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسے کی انتظامیہ نے یہ بھی لکھ کے بھیجایا تھا مجھے کہ وہاں کچھ نمائشیں بھی منعقد ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ لوگ نمائشوں کو دیکھیں، اس لیے اس طرف بھی میں توجہ دلاتا ہوں کہ ان نمائشوں کو دیکھنے کی دیکھیں اور ان سے فیض پانے والے ہوں، اور تاکہ پھر آپ کو بھی پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کے افضال کس طرح ہم پر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ اور ان دنوں میں خاص طور پر جرمنی والے میں دیکھ رہا ہوں کافی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ، دعاؤں اور ذکر الہی کی طرف خاص توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر